السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ تبدیلی کے لیے تحریک عدم اعتماد کا طریقہ ہی اختیار کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں اپوزیشن نے وزیر اعلیٰ جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا رکھی ہے اور 2 روز بعد یعنی 21 کو تحریک عدم اعتماد پر اجلاس ہوگا اسمبلی کا۔ اب تحریک عدم اعتماد اگر یہ کامیاب ہوتی ہے تو پھر معاملہ وہیں نہیں رک سکتا، پھر ظاہر ہے یہ معاملہ آگے بڑھے گا، کوئٹہ سے ہوتا ہوا اسلام آباد تک جا سکتا ہے، کیونکہ یہ والی تحریک عدم اعتماد میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت JUI یا بذات خود مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ سرگرم ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے بلوچستان جیسے صوبے میں جہاں تبدیلی پہلے بھی اسی طرح پر لائی جا چکی ہے، ایک بار نہیں 2 بار، ایک بار تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اور ایک بار دھرنے کے ذریعے۔ دھرنے کے ذریعے عمران خان صاحب نے تو اور طاہر القادری صاحب نے تو لاکھ کوششیں کی تھی۔ قادری صاحب نے پیپلز پارٹی کی حکومت گرانے کے لیے دھرنا دیا تھا، حکومت نہیں گری تھی، دھرنا ختم کرنا پڑا۔ عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کے خلاف دھرنا دیا، حکومت نہیں گری تھی، دھرنا ختم کرنا پڑا، پھر عدالت نے میاں نواز شریف صاحب کو گھر بھیج دیا تھا۔ یہاں پر بلوچستان میں نواب اسلم رئیسانی صاحب کی حکومت دھرنے کے ذریعے گئی تھی اور مرکز میں مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب یا پنجاب میں تحریک عدم اعتماد عمران خان کی موجودہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے آپشن کو استعمال کرنے سے ہی گریزاں ہیں، انکاری ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن بلوچستان میں وہ آپشن استعمال ہو رہا ہے کیونکہ وہ آپشن بلوچستان میں ایک بار پہلے کامیاب ہو چکا ہوا ہے۔ بلوچستان میں نواز شریف صاحب کی اپنی حکومت، ثناء اللہ زہری صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی اور وہ ریزائن کر گئے، اور اس کے بعد عبدالقدوس بزنجو صاحب جو ابھی اسپیکر ہیں اور ناراض ہیں بلوچستان میں، جام کمال سے ان کی ناراضگی ہے اور تحریک عدم اعتماد کے پیچھے کہا جا رہا ہے کہ ان کا ہی ہاتھ ہے، خبریں ہیں۔ وہ صالح بھوتانی جو وزیر تھے بلدیات کے جن سے استعفیٰ لیا گیا تھا وہ ناراض، تو ان ناراض لوگوں نے مل کر اپوزیشن کو دیا شہ دی، یا ایک ہوتا ہے کہ اپوزیشن کو جو حکمران جماعت ہے وہاں کی BAP ان کے اندر کے اختلافات نے ذرا ان کی ڈھارس بندھائی، جگرا بڑا ہوا اپوزیشن کا وہاں پر کہ چلیں تحریک عدم اعتماد بھی لا سکتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب یا مسلم لیگ نون کا خیال ہے کہ کوئی بھی تحریک عدم اعتماد جو ہے پاکستان میں اب اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ وہاں پر حکومت کے اندر دراڑوں کا فائدہ لے کر تحریک عدم اعتماد لائی جا چکی ہے۔ 16 ارکان کے دستخط ہیں جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے جو 11 ارکان ہیں ان ارکان میں سے بھی کچھ ارکان کے دستخط ہیں، کیونکہ وہاں پر مولانا صاحب کی جماعت جو ہے وہ اپوزیشن میں سب سے بڑی جماعت ہے JUI۔ تو یہی اختلافات جو وہاں پر ہیں، ناراضگیاں وہاں پر ہیں، وہی ناراضگیاں پنجاب میں بھی تھی PTI کے اندر، جہانگیر ترین گروپ سب کے سامنے ہے۔ یہی ناراضگیاں مرکز میں تھی اور حفیظ شیخ صاحب والا جو الیکشن تھا سینٹ کا وہ انہی ناراضگیوں کی وجہ سے یا ان کا فائدہ اٹھا کر اپوزیشن نے جیتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں مسلم لیگ نون کا جو ووٹ تھا اس کا بڑا کردار تھا، بھرپور کردار تھا، کلیدی کردار تھا۔ شاہد خاقان عباسی نے اس وقت پہ بہت اچھا کردار ادا کیا تھا اس الیکشن کو جیتنے کے لیے۔ ان کی کوششیں، خواجہ سعد رفیق، باقی پیپلز پارٹی کے تو کینڈیڈیٹ گیلانی صاحب تھے ہی، تو ان کی کوششیں تو تھیں، لیکن مسلم لیگ نون جو تحریک عدم اعتماد کی مخالف ہے وہ جو یہ سمجھتی ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر نہیں ممکن ہوتی، تو وہی مسلم لیگ نون جن کے اتحادی مولانا صاحب ہیں، تو مولانا صاحب جو بلوچستان میں وہ تحریک عدم اعتماد حکومت کی صفوں میں ناراضگی کی وجہ سے انہوں نے پیش کر دی اور اس کا ظاہر فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی؟ کتنی تعداد جو ہے وہ اپوزیشن کو 16 ارکان نے تو جمع کروا دی، ٹوٹل ہاؤس ہے 65 ارکان کا، حکومت کے پاس 41 ہیں، اپوزیشن 24 کی ہے، اور تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے 33 ارکان کی سپورٹ چاہیے۔ تو 16 ارکان کے دستخط ہو گئے اور باقی جو چاہیے 17 ارکان، تو کیا وہ دستیاب ہیں اور وہ کہاں سے آئیں گے؟ یعنی اپوزیشن 24 کی ہو گئی تو باقی جو 9 ارکان ہیں وہ 9 ارکان کہاں سے آئیں گے؟ تو اس پر میں نے جب آج کوئٹہ میں کچھ ادھر ادھر فون کیے، پتہ کیا، تو پتہ چلا کہ جی اپوزیشن جو ہے یا جو تحریک عدم اعتماد لانے والے یا جو ناراض گروپ ہے BAP کا، قدوس بزنجو صاحب جو اسپیکر ہیں، صالح بھوتانی اور دیگر جو ناراض ارکان ہیں،
ان کا خیال ہے بی اے پی کا، ان کا خیال ہے کہ 18 ارکان بی اے پی کے ان کے ساتھ ہیں، باپ کے، جو وہاں کی حکمران جماعت ہے جس کو پی ٹی آئی کی سپورٹ ہے، پی ٹی آئی کی اور باپ اور عوامی نیشنل پارٹی اور ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی، یہ کولیشن ہے وہاں پہ، لیکن اس میں ظاہر ہے بڑی میجر جو ہے وہ شیئر سینئر پارٹنر وہ ہے پی ٹی آئی، باپ بی اے پی۔ تو وہاں پر بی اے پی کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جس طرح پنجاب میں ایک گروپ بن گیا تھا جہانگیر ترین کا، اسی طرح وہاں پر ایک گروپ بن گیا ہوا ہے، اور وہ 18 ارکان جو ہیں وہ کہا جا رہا ہے، 16 اور 18 34، تو ایک مزید جو ہے وہ کی اکثریت سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی۔ اب عالم یہ ہے وہاں پہ کہ ظاہر ہے اگر جام کمال صاحب کو، جو وزیر اعلیٰ ہیں وہاں کے، ان کو ہٹایا جاتا ہے، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے، یعنی 2 روز ہیں باقی، انہوں نے ابھی تک استعفیٰ دینے کا فیصلہ نہیں کیا، وہ ابھی تک سمجھ رہے ہیں، وہ ابھی تک یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ تحریک عدم اعتماد کو شکست دے دیں گے۔ اور بلوچستان میں وہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب اور مسلم لیگ نون کا ایک سوچ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر، اسٹیبلشمنٹ کے تعاون کے بغیر، یا اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جا کر اپنے آپ کو سرنڈر کیے بغیر آپ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں کر سکتے۔ تو بلوچستان ہو گیا یا کشمیر ہو گیا، تو وہاں پر کل ایک میں مسلم لیگ نون کے ایک رہنما سے بات کر رہا تھا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بلوچستان اور کشمیر والوں کو نا تحریک عدم اعتماد لانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، حکومت گرانے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے جب چودھری مجید صاحب تھے تو ان کے خلاف مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کو پھر رہے ہوتے تھے، نواز شریف صاحب ان کو روک دیتے تھے کہ نہیں کچھ ایسا کرنا۔ اس کے بعد یہ جو ابھی ٹینیور مکمل کیا ہے مسلم لیگ نون کے راجہ صاحب نے، فاروق حیدر صاحب نے، ان کے خلاف مسلم لیگ نون کے اندر سے تحریک عدم اعتمادیں بن رہی ہوتی تھیں، کیونکہ اور کوئی اپوزیشن تو تھی نہیں، تو وہ کہہ رہے تھے ان کو بھی بڑی مشکل سے ہم نے روکے رکھا۔ اب وہاں پر جو حکومت بنی ہے نیازی صاحب کی، سردار قیوم نیازی، وہ نیازی نام کے قبیلے کے نیازی نہیں ہے، جس طرح حقانی عمران خان صاحب نے بنا دیا کہ حقانی قبیلہ ہے، حقانی قبیلہ نہیں ہوتا، تو یہ والے نیازی بھی نیازی قبیلے کے نہیں ہیں، وہ نیاز مندی سے نیازی، انہوں نے اپنا تخلص رکھا ہوا ہے۔ تو نیازی صاحب کے خلاف بھی پتہ چل رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے اندر ہی کوئی چیزیں پنپ رہی ہیں، تو کسی وقت پتہ چلے گا کہ وہ جی آزاد کشمیر کی حکومت کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد آ گئی۔ تو وہ مسلم لیگ نون کے وہ جو رہنما فرما رہے تھے کہ آزاد کشمیر اور بلوچستان والوں کو شوق ہی بڑا ہوتا ہے حکومت بدلنے کا۔ تو یہاں پر اصل میں جو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر اگر کہیں حکومت نہیں گرائی جا سکتی یا نہیں بنائی جا سکتی تو وہ بلوچستان ہے۔ وہ بڑا آسانی سے مینیج ہوتا ہے، آسانی سے وہ مینیج کر لیتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل کا دن اس حوالے سے اہم ہے تحریک عدم اعتماد کے لیے، کل ہی ساری اصل قوتیں سرگرم ہو رہی ہیں، تو کل پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے، جام کمال صاحب برقرار رہ پاتے ہیں یا کل ان کو پتہ چل جائے گا، پھر کل شام تک وہ اگر ان کو لگا کہ آخری کوششیں بھی ناکام ہو گئی تو ممکن ہے وہ ریزائن کر جائیں، تو یا پھر وہ کانٹیسٹ کریں، مقابلہ کریں، اور مقابلے میں ممکن ہے کہ ان کا پلڑا بھاری ہو۔ تو بہرحال وہ اصل جو چیز ہے، اصل کہانی وہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے، جو تحریک عدم اعتماد لانے والے ہیں یا باپ کے اندر کے لوگ ہیں، باپ کے جو اندر کا گروپ، ناراض گروپ ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو چکی ہے، صرف اعلان ہونا باقی ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ صادق سنجرانی صاحب، چیئرمین سینٹ، جنہوں نے اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کو یوں چٹکی بجا کر ناکام کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہ گئے وہاں پر 2 بار انہوں نے ارکان سے ملاقاتیں کرنے کی کوشش کی، دو اٹیمپٹ کیے ناراض ارکان کو راضی کرنے کے لیے، جو بی اے پی کے ناراض ارکان ہیں، کیونکہ سنجرانی صاحب بھی بی اے پی کے ہیں۔ سنجرانی صاحب اور عبدالقدوس بزنجو صاحب، انہوں نے جو چمتکار کیا تھا نواب ثناء اللہ زہری کے خلاف، اس چمتکار کے نتیجے میں بی اے پی بنی تھی نا۔ باب آصف زرداری صاحب بڑا سینہ تان کے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے وہاں پر کوئٹہ میں نواز شریف صاحب کو گرا دیا، ہم نے وہاں پر تبدیلی لے آئے، اور اب ہم اس کا 2018 کے انتخابات میں نواز شریف کو گرا دیں گے۔ تو پتہ چلا کہ وہ بجائے پیپلز پارٹی میں آنے کے، پیپلز پارٹی کو اون کرنے کے، انہوں نے ایک نئی جماعت بنا لی تھی، باپ، بی اے پی، بلوچستان عوامی پارٹی۔ صادق سنجرانی صاحب کو آصف زرداری نے، پیپلز پارٹی نے چیئرمین سینٹ بنایا تھا اس وقت، صادق سنجرانی صاحب نے 2018 کے انتخابات سے پہلے۔ تو صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ آصف زرداری صاحب سمجھتے تھے کہ جی میرے یوسف رضا گیلانی صاحب کے وشیر رہے اور یہ اپنے بندے ہیں، تو صادق سنجرانی صاحب اپنے کیا نکلے۔ صادق سنجرانی صاحب نے بعد میں پھر پیپلز پارٹی کے دوست کہتے تھے کہ یہ وہ سنجرانی نہیں رہے۔ تو یہ وہ والے سنجرانی صاحب جنہوں نے اپنی تحریک عدم اعتماد کمال کاریگری کے ساتھ ناکام کی تھی،
آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیپلز پارٹی نے صادق سنجرانی صاحب کے بدلتے تیور دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اب ہم تحریک عدم اعتماد شروع کرتے ہیں، پہلے صادق سنجرانی، اس کے بعد پھر پنجاب، اور اس کے بعد بلوچستان، اس کے بعد مرکز اسلام آباد پہ تحریک عدم اعتماد جائے گی، تو صادق سنجرانی صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی، اس تحریک عدم اعتماد کے لیے جو قرارداد سینٹ میں پیش کی گئی تھی، 64 ارکان کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم قرارداد کے حق میں، تحریک عدم اعتماد کے حق میں. اور جب خفیہ ووٹنگ ہوتی ہے بیلٹ کے ذریعے، جب ووٹ نکلتا ہے تو اس میں 14 ارکان غائب ہو جاتے ہیں، یعنی 50 نکلتے ہیں، تو دانتوں کے نیچے انگلیاں دب جاتی ہیں پیپلز پارٹی کی بھی، مسلم لیگ نون کی بھی، کہ یہ ہوا کیا. تو وہ تھا چمتکار، وہ تھی کاریگری صادق سنجرانی صاحب کی، جو انہوں نے کاریگری دکھائی تھی چیئرمین سینٹ بننے کے لیے. اور چیئرمین سینٹ بننے کے بعد ان کو پتہ تھا کہ میں نے آصف زرداری صاحب کے ساتھ رہ کے کیا کرنا ہے، میں وہاں جاؤں جہاں پاکستان میں، جہاں پر کوئی کسی کو ہٹا نہیں سکتا اگر ان کی سپورٹ ہو. تو اسٹیبلشمنٹ کو پیارے ہو گئے تھے، ان کے ہو گئے تھے بھی ان کے، کہا جاتا ہے کہ آصف زرداری صاحب کو تحفے میں دیے گئے تھے. تو وہ والے صادق سنجرانی صاحب ابھی جو پیچھے جو یوسف رضا گیلانی ان کے سامنے سینٹ چیئرمین کا انتخاب لڑ رہے تھے، گیلانی صاحب مشکل ترین انتخاب جو تھا قومی اسمبلی سے، جہاں میجورٹی نہیں تھی اپوزیشن کی، وہاں سے حفیظ شیخ صاحب کو دھول چٹا کے آ گئے. عمران خان صاحب کو اس کے بعد خود اعتماد کا ووٹ لینا پڑا، وہاں سے وہ اپنا سینٹ کے رکن بن گئے. لیکن جہاں اپوزیشن کی میجورٹی تھی صادق سنجرانی کے خلاف چیئرمین سینٹ کی، میں صرف چمتکار بتا رہا ہوں سنجرانی صاحب کے، جہاں ان کی میجورٹی تھی سنجرانی صاحب کی، وہاں اپوزیشن کی سنجرانی صاحب کے سامنے مقابلہ تھا، تو وہاں پر اپوزیشن کے 7 ووٹ ریجیکٹ ہو گئے. اور وہاں جو پریزائڈنگ آفیسر تھے شاہ صاحب، انہوں نے وہ ٹھپے لگے ہوئے دن دہاڑے، مطلب دن دہاڑے کے اندھا بھی دیکھے کہے کہ یہ ووٹ گیلانی کو پڑا ہے، لیکن وہ 7 ووٹ مسترد، اور ان کا اعلان ہو گیا کہ جی صادق سنجرانی صاحب جو ہے وہ جیت گئے ہیں سینٹ کا الیکشن. تو وہ صادق سنجرانی صاحب، یہ اس 2018 کے وہ جو آصف زرداری صاحب نے ایک تھوڑا سا جگاڑ لگایا تھا، تو اس جگاڑ کے نتیجے میں جب وہ آئے اوپر، تو اس کے بعد آصف زرداری صاحب بھی جو کہتے ہیں کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، ان پر صادق سنجرانی ایک بار نہیں 2 بار بھاری پڑ گئے. تو وہ والے صادق سنجرانی کل ناکام ہوئے ہیں، کل پرسوں بلوچستان میں ناراض ارکان کو منانے میں. اسی وجہ سے توقع سمجھا جا رہا ہے، خیال کیا جا رہا ہے کہ اگر صادق سنجرانی صاحب بھی جام کمال کے لیے ارکان کو منا نہیں پائے، جو ناراض ارکان ہیں، تو پھر کیا تحریک عدم اعتماد واقعی کامیاب ہو جائے گی. اور اگر یہ تحریک عدم اعتماد واقعی کامیاب ہو جاتی ہے، تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب جو پرسوں ترسوں کہہ رہے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب 6 ووٹوں سے تحریک عدم اعتماد لائیں گے پنجاب میں، تو لا کر دکھائیں. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب تو بیسک جو چیز تھی وہ یہ کہ وہ یہ کہہ رہے تھے، پیپلز پارٹی کا موقف تھا کہ تحریک عدم اعتماد آئینی جمہوری طریقہ ہے، اس کے ذریعے آیا جائے. مولانا صاحب کہتے تھے، جو میں پہلے گزارش کر چکا ہوں، کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں ممکن. تو ہم جس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنی تحریک چلا رہے ہیں، یعنی اس کے سیاسی کردار کے خلاف، تو اس اسٹیبلشمنٹ سے مدد لے کر ہم تحریک عدم اعتماد کیوں لے آئیں، یعنی اس کے لیے ہمیں ادھر جانا پڑے گا. تو بلوچستان میں تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا اس کی مدد کے بغیر تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کا. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب اگر وہاں پر کامیاب ہو جاتے ہیں تحریک عدم اعتماد لانے کامیاب کروانے میں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کی سوچ بدل جائے، کہ وہ پھر لاہور کا رخ بھی کریں، اسلام آباد کا رخ بھی کریں. کیونکہ مولانا صاحب کا الٹیمیٹ ٹارگیٹ تو ہے وہ بلوچستان تو نہیں ہے، وہ تو اسلام آباد ہے. عمران خان صاحب ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا ذاتی بہت ایک بنا ہوا ہے نا، جس طرح عمران خان صاحب نے مولانا صاحب کے خلاف تقریریں کی ہوئی ہیں. تو ممکن ہے مولانا صاحب کا دماغ بدل جائے اور کوئٹہ سے راستہ چلتا ہوا اسلام آباد تک پہنچے. کامیاب ہو نہ ہو وہ الگ چیز ہے. اور آخری چیز، وزیر اعلیٰ کون بنے گا اگر جام کمال گر جاتے ہیں؟ تو لمبی لسٹ ہے بھائی. یہاں پر اگر معاملہ ان کا خراب ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے لیے قدس بزنجو صاحب جو اسپیکر ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جان محمد جمالی صاحب ہیں، طارق مگسی صاحب ہیں، اور صالح بھوتانی صاحب جو سمجھا جا رہا ہے کہ سب سے فیوریٹ ہیں. یہ 4 کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن ان 4 کینڈیڈیٹس میں جو اصل مقابلہ ہوگا اندر، اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، تو پھر بھوتانی صاحب یا بزنجو صاحب، پھر یہ دونوں آپس میں لڑیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.